السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن اراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور درود و سلام ہو امام الاولین والآخرین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ قرآن مجید کی سورت بنی اسرائیل سے آیت نمبر 19 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ۔ اللہ نے اس آیت میں عمل کی قبولیت کی 3 شرائط بیان فرمائی ہیں۔ اس میں پہلی شرط جو آج اللہ کی توفیق سے بیان ہوگی، فرمایا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، کہ اس عمل کی قدر کی جائے گی، اس انسان کے عمل کو اپریشیٹ کیا جائے گا کہ جس انسان کے عمل میں اس کی نیت خالص ہو، اس کی نیت یہ ہو کہ میں اپنے اس نیک عمل کا اجر و ثواب اپنے رب سے آخرت والے دن، یوم حساب والے دن لوں گا۔ اور یہ شرط انسان کے ہر عمل کے لیے ضروری ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے فرمایا تھا، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آپ جانتے ہیں اعمال عمل کی جمع ہے، اور الف لام نے ان تمام نیک اعمال کو احاطے میں لے لیا کہ جو نیک اعمال رب کی رضا اور خوشنودی کے لیے کیے جاتے ہیں۔ اگر ہماری اس عمل کے اندر نیت اچھی ہوگی، خالص ہوگی، لوجہ اللہ ہوگی، چاہے وہ ہمارا عمل نماز والا ہو، وہ ہمارا عمل وضو والا ہو، حج زکوٰۃ اور خیرات والا ہو، ہماری وہ قربانی ہو، اگر اس میں نیت خالص ہوگی، اور نیت کہتے ہیں میرے دوستو ارادے کو، نیت دل کے ارادے کا نام ہے، نہ کہ زبان سے کچھ الفاظ نکالنے کو نیت نہیں کہتے۔ زبان سے نکلنے والے الفاظ کو نیت ہرگز نہیں کہا جاتا، بلکہ صرف اور صرف نیت دل کے ارادے کا نام ہوتی ہے۔ اور ہر عمل کے پہلے اچھی نیت کا ہونا ضروری ہے۔ رب کی رضا اور خوشنودی کے حصول کے لیے اگر وہ ہماری نیت صحیح طور پر ہوگی تو یقین جانیے کہ اللہ رب العالمین ہمارے اس عمل کو قبول فرمائیں گے، اس عمل کو اپریشیٹ کریں گے، اور اس عمل کو پسند فرمائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمارے ہر عمل میں ہماری نیتوں کو خالص فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔